بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم آپ کے کچھ سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوالات ایسے ہیں کہ آپ کے کچھ مسائل ہیں، ان کا حل بھی بتائیں گے اور ان کے آنسر بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو اس وقت بڑا کویسچن جو ایک دوست نے کیا ہے، سعودی عربیہ میں آنے والا مسائل عامل منزلی اور سائقہ خاص، ان دونوں کے وکالے نہیں بن رہے۔ سملرلی جس طرح سعودی ایمبیسی میں اس وقت کرائسس اور خانچہ چل رہا ہے، اسی طرح سعودی عربیہ میں بھی استخدام آفس میں خانچہ چل رہا ہے۔ آلموسٹ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے سائقہ خاص اور عامل منزلی کے ویزے بند ہیں، لیکن کچھ مکتب عمل اس کی فیس ایکسٹرا لے کے وکالے بنا رہے ہیں۔ میرے ساتھ خود یہ واقعہ یہ پرسنلی پیش آیا ہے کہ ہمارے کلائنٹس تھے، ہم نے ادھر ریفر کیا، 2 مکتب عمل والوں نے انکار کیا، تیسرے والے نے اقرار کرتے ہوئے 2700 ریال کی ڈیمانڈ کی۔ انہوں نے کہا کہ 2700 ریال ہمیں دیں، ہم آپ کو وکالہ بنا کے دے دیں گے۔ یعنی 1500 ریال میں بننے والا جو وکالہ تھا عامل منزلی اور سائقہ خاص کا، وہ 2700 ریال روپیہ اس کا مانگا جا رہا ہے۔ 2700 ریال میں وہ بنا کے دے رہے ہیں، 1200 ریال ایکسٹرا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ اب پتہ نہیں سعودی گورنمنٹ ہر ہفتے کہہ تو دیتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کب تک ہوگا اس کا کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ نارمل روٹین کب ہوگی۔ لیکن اس بھائی کا جو آپ نے کویسچن تھا کہ وکالہ کب سے شروع ہوگا، اگر آپ کو زیادہ ہی ارجنٹ ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے پیسے جمع کروا دیے لیکن ابھی تک نہیں ملا۔ تو پیسے آپ نے 1500 ریال دیے ہیں، 1200 ریال دیں، آپ کا وہ وکالہ بنا دیں گے۔ مکتب عمل والے فیس ایکسٹرا لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بارگیننگ کریں گے، بارگیننگ کے ساتھ کچھ آپ کے ساتھ کمی بیشی کر دیں۔ میں اسکرین شاٹ شیئر کر دیتا ہوں جو اس نے مجھے بھیجا ہے کہ 2700 ریال میں ہم وکالہ بنا دیں گے۔ ایک اور دوست نے لکھا ہے کہ بھائی میری 2 انگلیوں کے اوپر والے یہ پوٹے کٹے ہوئے ہیں، کیا میرے میڈیکل اور فنگر پرنٹ ہو جائیں گے؟ جینوئنلی اگر آپ میڈیکل سیدھا کروانے جائیں گے تو بالکل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ پاکستان میں حرام خوری کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ میڈیکل سینٹر والوں کے آپ باہر ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو 2-4 روپے پیسے دیں گے، پیسے دینے کے بعد آپ کا کام بھی ہو جائے گا، میڈیکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور رہی بات فنگر پرنٹ کی، اعتماد آفس سے آپ کو پکچر والے فنگر پرنٹ آپ کو مل جائیں گے، وہ آپ اس کے اوپر آپ کا ویزا بھی لگ جائے گا، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن میڈیکل میں آپ کو پریشانی ہوگی، بغیر پیسوں کے آپ کا میڈیکل کلیئر نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کوئی میڈیکل سینٹر کرے گا، آپ کو جاتے ہی ریفیوز کر دیں گے۔ لیکن پتہ نہیں کون سے گدڑ سنگھ یہ کہ باہر والے ایجنٹ سے ملیں گے تو آپ کا کام ایزیلی ہو جائے گا بغیر کسی رکاوٹ کے۔ پھر ایک اور دوست نے کہا ہے کہ میرے خانچہ بھی دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اکتوبر سے میرا پاسپورٹ جمع ابھی تک ویزا نہیں لگا۔ تو بھائی آپ نے یا تو خانچہ کام دیا ہوگا یا آپ کا ایجنٹ کمزور ہے جس سے وہ ویزا ہی نہیں لگ رہا۔ ایک اور بھائی نے کہا ہے کہ میرا نیف ٹیک بھی اوریجنل ہے اور نیف ٹیک کے ساتھ جو میرے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اوریجنل ہے، عقد عمل بھی اوریجنل ہے، اس کے باوجود میرا ویزا نہیں لگ رہا۔ تو نیف ٹیک والے کیسز کا تھوڑا سا آج کل کرائسس بھی چل رہا ہے، اس کے پیچھے ایک کوڈ لگا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بھی ایجنسی والا ای نمبر نکالتا ہے ساتھ ایک کوڈ آ جاتا ہے، اس کوڈ کے اکارڈنگ نیف ٹیک کی رپورٹ نکالی جائے گی تو ویزا لگے گا۔ وہ ای نمبر والا کوڈ اور نیف ٹیک کا کوڈ یہ میچ ہوگا تو ویزا لگے گا، ادروائز ویزا نہیں لگے گا، ویزا ریفیوز ہوگا۔ تو یا تو آپ کا کوڈ میں غلطی ہے یا آپ کے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس میں فرق ہے جو آپ کا ایجنٹ اس کو آپ کو لگوا کے نہیں دے رہا۔ نیکسٹ ایک دوست نے کہا ہے کہ عقد عمل، پاسپورٹ اور ساری چیزیں میں نے جمع کروائی ہوئی اوریجنل، اس کے باوجود سعودی ایمبیسی سے ویزا نہیں لگ رہا۔ اس کی 2 ہی ریزنز ہیں، یا تو آپ کا عقد عمل فیک ہے یا آپ کے عقد عمل کے اوپر آپ کے کفیل کے سگنیچر نہیں ہے۔ عقد عمل کے اوپر سگنیچر سے مراد اس کے اوپر جو سٹیکر غرفہ تجاریہ کا لگا ہوا ہے اس کے اوپر سگنیچر میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ایمبیسی کے پاس سعودی نیشنلز کا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ سگنیچر میچ کرتے ہیں، جب سگنیچر میچ نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ ویزا نہیں لگاتے۔ دوسری پاسبلٹی جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کا عقد عمل اوریجنل نہیں آیا، وہ وہاں سے کسی استقدام کے آفس سے بنا ہے، آپ کے کفیل نے نہیں بنوایا، کسی اور بندے نے بنوایا، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ آج کل سعودی عربیہ میں یہی چل رہا ہے کہ عقد عمل کوئی اور بنواتا ہے، کفیل جاتا ہی نہیں، جب کفیل نہیں جائے گا اس کے سگنیچر نہیں ہوں گے تو ایمبیسی میں شو نہیں ہوتا اور ویزا ریفیوزل میں ہو جاتا ہے۔ اگر ساری چیزیں اوریجنل ہیں تو ودن 2 to 3 days آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے کراچی ایمبیسی سے۔ نہ تو وہاں پہ رش ہے، نہ ویزا لگنے کے لیے کوئی مار داڑ جاری ہے،
सिर्फ और सिर्फ अक़द अमल के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अक़द अमल आपका ओरिजिनल है, जेन्युइन है, बाकी काफ़ी चीज़ें सऊदी एम्बेसी निगलेक्ट कर देती है, उसको इतना बॉदर नहीं करती, लेकिन अक़द अमल के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। इवन उन्होंने कल की वार्निंग दी है कि जिसका अक़द अमल गलत हुआ, 2 नंबर हुआ, हम उस एजेंसी को भी ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ये इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपके साथ वो मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे जो वार्निंग मिली है वाइस चेयरमैन प्यूपा की सऊदी एम्बेसडर से मीटिंग की। उस मीटिंग का हवाल भी हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। तो बाकी अमल मंजली के ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं, अमल मंजली के ही बारे में पूछा गया और कराची की अपडेट्स मांगी गई हैं, इस्लामाबाद की अपडेट्स मांगी गई हैं। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं जारी, रेगुलर वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है बगैर किसी इलोजत के, डेली पासपोर्ट जमा होते हैं, वेरी नेक्स्ट डे वीज़ा ला के आपको मिल जाते हैं, अनटिल अनलेस को कोई डिग्री डिप्लोमे वाले में कोई मसले मसाइल ना आ जाए। कुछ मसले मसाइल आए हैं इस्लामाबाद में, वो भी हम कल आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इतने माइनर से हैं कि वो निगलेक्टेबल है, वो ऑक्यूपाई किए जा सकते हैं, उनको फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन इस्लामाबाद में इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर आपका पीपी लॉस नहीं है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ हैं, तो आप इजीली अपना इस्लामाबाद का वकाला बनवाएं बगैर परेशानी के। स्कैन कॉपी अक़द अमल की लग रही है इस्लामाबाद में, वहाँ से सिर्फ स्कैन होके आएगा, बारकोड स्कैन होना चाहिए, आपका वीज़ा लग जाएगा बगैर किसी परेशानी के। इस्लामाबाद में कोई मसले मसाइल नहीं है। काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में ज़्यादा फोकस जारी है इन चीज़ों का। अगर हम देखें तो एक दोस्त ने कहा है कि मेरे दादा जाना चाह रहे हैं विज़िट वीज़ा पर, तो क्या वो जा सकते हैं? जी बिल्कुल विज़िट वीज़ा पे जा सकते हैं, चाहे उनकी जितनी मर्जी उम्र है, उम्र की इसके ऊपर कोई कैद नहीं। नेक्स्ट वीक में हम आपके साथ एज फैक्टर के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे कि कौन से एज के लिए किस किस बंदे का वीज़ा लग सकता है। तो इंशाल्लाह अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।